ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر حملے کے بارے میں۔ حسب روایت بھارتی میڈیا نے من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا اور بالخصوص را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے حملے کے فوری بعد پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حملے میں مذہب کا استعمال کرتے ہوئے غیر مسلموں کو نشانہ بنانے کا ڈرامہ بھی کیا گیا۔ بھارت روایتی طور پر کسی غیر ملکی سربراہ کے دورے یا اہم موقع پر فالس فلیگ کا ڈرامہ رچا کر دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے قابو سے باہر سیکیورٹی حالات سے ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر مبینہ حملہ اس وقت کیا گیا جب امریکی نائب صدر بھی بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی مودی حکومت سیاسی فائدہ حاصل کرنے اور اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے متعدد بار فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچاتی رہی۔ بھارتی حکومت اور بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں اپنی ظالمانہ پالیسیوں کی بدولت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 27 سیاح ہلاک جبکہ 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے علاقے پہلگام میں حملے کے نتیجے میں سیاحوں کی ہلاکت پر پاکستان نے رد عمل دے دیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے حملے پر میڈیا کے سوالات پر کہا کہ پاکستان کو مقبوضہ جموں کشمیر میں سیاحوں کے جانی نقصان پر تشویش ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان ہلاک افراد کے عزیز و اقارب سے اظہار تعزیت کرتا ہے، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ گزشتہ روز مقبوضہ جموں کشمیر میں فائرنگ کے نتیجے میں 26 سیاح ہلاک جبکہ 8 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ 22 سیرن وادی میں پیش آیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ سابق سیکریٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں فائرنگ کے واقعے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ نہتے افراد پر بزدلانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا کا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا من گھڑت اور جھوٹا ہے، فالس فلیگ کا ڈرامہ رچانا بھارتی روایت ہے۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو بجائے تحقیقات کے بھارت پاکستان پر الزام لگا دیتا ہے۔ پاکستان پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے بھارت اس واقعے کی مکمل چھان بین کرے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی ایجنسیز دہشت گردی کے واقعات میں خود ملوث ہوتی ہیں۔ بھارت پاکستان کے علاوہ کینیڈا اور امریکہ سمیت مختلف ممالک میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ملوث ہے۔ کلبھوشن کا بلوچستان میں دہشت گردی کارروائیوں میں ملوث ہونے کا اعتراف اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کے لیے دائر پنجاب حکومت کی اپیلیں نمٹا دی۔ دوران سماعت عدالت نے کہا کہ پنجاب حکومت چاہے تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء درخواست دائر ہونے پر مخالفت کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ جسٹس ہاشم کاکر نے کہا کہ ملزم کی گرفتاری کو 1.5 سال گزر چکا، اب تو جسمانی ریمانڈ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے کہا کہ ملزم کے فوٹوگرامیٹک، پولیگرافک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کروانے ہیں۔ جسٹس ہاشم کاکر نے کہا کہ درخواست میں صدا ٹیسٹ کرانے کی نہیں، جسمانی ریمانڈ کی تھی۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے کہا کہ کسی عام قتل کیس میں تو ایسے ٹیسٹ کبھی نہیں کروائے گئے، توقع ہے عام آدمی کے مقدمات میں بھی حکومت ایسی ہی کارکردگی دکھائے گی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن ایٹمی خطرات میں کمی اور توازن سے ممکن ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ابھرتی ٹیکنالوجیز کے دور میں ایٹمی پھیلاؤ کے عنوان سے بین الاقوامی کانفرنس ہوئی، جس میں اقوام متحدہ، روس، چین، امریکہ، کینیڈا اور یورپی اداروں کے ماہرین اور دانشوروں نے شرکت کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مذاکرات اور تعاون کے تسلسل پر یقین رکھتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل مکالمے اور تعاون کے لیے پاکستان کے عزم کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکی کے 2 روزہ دورے کے دوران انقرہ میں صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے برادرانہ تعلقات پر اطمینان اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ صدر رجب طیب اردوان نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کوششوں کی حمایت کی اور دفاعی شعبے میں مشترکہ منصوبے شروع کرنے کا عندیہ دیا۔ انہوں نے فلسطین کی خود مختاری
خود مختار ریاست کے قیام کی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکی کے شاندار استقبال پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دونوں ملکوں نے معدنیات، آئی ٹی، توانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی اور انسانی امداد کی فوری فراہمی پر بھی زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر پر ترکی کی غیر متزلزل حمایت کا شکریہ ادا کیا اور ترک صدر کو 2010 اور 2022 کے سیلابوں کے دوران اظہار یکجہتی پر خراج تحسین پیش کیا۔ صدر اردوان نے وزیر اعظم اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اور سینیٹر محمد اورنگزیب نے واشنگٹن ڈی سی میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اسپرنگ اجلاسوں کے موقع پر عالمی مالیاتی اداروں اور بین الاقوامی بینکوں کے نمائندوں سے اہم ملاقاتیں کی۔ انہوں نے ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو پاکستان کی معاشی صورتحال، مالی و مانیٹری اصلاحات اور حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ساختی اصلاحات کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ فچ ریٹنگ میں بہتری کو پاکستان کے مالیاتی استحکام کی علامت قرار دیا۔ ڈوئچے بینک کے اعلیٰ سطحی وفد سے ملاقات میں وفاقی وزیر نے پاکستان کی بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں میں واپسی میں دلچسپی ظاہر کی اور پانڈا بانڈز اور ای ایس جی بانڈز کے اجراء پر زور دیا۔ ملاقاتوں میں سوال و جواب کے سیشن میں پاکستان کی اقتصادی حکمت عملی پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے میں اہم اجلاس ہوا۔ عوامی منصوبوں کی باضابطہ منظوری دے دی گئی۔ ٹریفک کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے فیض آباد انٹرچینج کی ری ماڈلنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ فیض آباد انٹرچینج کی توسیع اور مزید 2 لینز بڑھانے کے پروجیکٹ کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ فیصل چوک کے مقام پر ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے انڈر پاس کی تعمیر کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ فیصل چوک پر 2+2 لین کے انڈر پاس پروجیکٹ کی منظوری دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے انڈر پاس کی منصوبہ بندی کرتے وقت مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ بلیو ایریا میں مکمل شدہ پارکنگ پلازے کو جلد فعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے فوڈ اسٹریٹ اور پارکنگ پلازا کے لیے بہترین بزنس ماڈل تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ شہر کے دیگر مقامات پر پارکنگ پلازوں کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ ان مقامات کی نشاندہی جلد کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس میں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری، وفاقی سیکرٹری داخلہ خدم آغا، چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا، آئی جی پولیس سید علی ناصر رضوی، سی ڈی اے بورڈ ممبران، ضلع انتظامیہ اور سینئر افسران نے شرکت کی۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی شرح نمو کا تخمینہ مزید کم کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ آئی ایم ایف کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی گئی۔ پاکستان کے لیے رواں مالی سال کی معاشی شرح نمو مزید کم کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے لیے پاکستان کی شرح نمو کا تخمینہ 3% سے کم کر کے 2.6% کر دیا گیا ہے۔ جنوری 2025 میں یہی تخمینہ 3% تھا، جبکہ اکتوبر 2024 میں آئی ایم ایف نے اسے 3.2% قرار دیا تھا۔ آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال کے لیے بھی شرح نمو میں کمی کا اندیشہ ظاہر کیا ہے، جس کے باعث پاکستان کے مقررہ معاشی اہداف کے حصول پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مہنگائی، مالیاتی دباؤ، محدود برآمدات اور اندرونی غیر یقینی صورتحال ملکی معیشت کی سست روی کی بڑی وجوہات ہیں۔ آئی ایم ایف کی تازہ پیش گوئی کے مطابق رواں مالی سال پاکستان کی معیشت مقررہ شرح نمو حاصل کرنے میں ناکام رہ سکتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان درست سم پہ چل پڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بہترین کام کر رہے ہیں۔ لندن میں صحافیوں سے گفتگو میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے، غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے گرتی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ سب کو پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ مریم نواز نے پنجاب کی ترقی میں نئی منازل طے کی ہیں۔ پاکستان میں ہر کام میرٹ پر ہو رہا ہے۔ قائد نون لیگ کا کہنا تھا کہ مریم نواز پنجاب میں کوئی بھی کام میرٹ کے خلاف نہیں کر رہی۔ لاہور کی بحالی کے لیے بہت سے منصوبے چلائے جا رہے ہیں، لاہور کو اصلی حالت میں بحال کریں گے۔ مریم نواز شہباز شریف کا ہاتھ بٹھا رہی ہیں۔ شہباز شریف اور مریم نواز بہترین کام کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان اس مقام تک پہنچا۔ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے ہم نے بچایا۔ قومی ایئر لائن بند کروانے کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نہروں کے مسئلے پر وفاق کو خبردار کیا ہے کہ حکومت گرانا نہیں چاہتے لیکن گرا سکتے ہیں۔ سندھ کے لوگ اب ایک چیز پر راضی ہوں گے کہ اس منصوبے کو ختم کیا جائے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے نہروں کے معاملے کو بہت خراب کر دیا، ہمیں اس مقام پر نہ لے کر جائیں کہ ایسا فیصلہ ہو جس سے سب کا نقصان ہو۔
وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے پاس دلیل موجود ہے کہ یہ منصوبہ ملک کے لیے فائدہ مند نہیں. وفاقی حکومت منصوبہ ختم کرنے کا اعلان کرے تاکہ بے چینی ختم ہو. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اس منصوبے پر ابھی کام نہیں چل رہا. سندھ حکومت اس کو رکوانے میں کامیاب ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا کہ حکومت گرانا نہیں چاہتے لیکن گرا سکتے ہیں. لاہور میں اشیاء خود و نوش کی قیمتوں میں استحکام کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک ہو گئی. ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر نگرانی قیمتوں کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے. ضروری اشیاء کی قیمتوں طلب و رسد کی کڑی نگرانی بھی کی جا رہی ہے. اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے. جی گوہر، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ضلعی انتظامیہ لاہور کی جانب سے اشیاء خوراک کی کمی کے حوالے سے سرگرم نظر آنے لگی ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے کہا ہے کہ ضروری اشیاء کی قیمتوں کی مسلسل نگرانی طلب و رسد کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. اور ڈپٹی کمشنر لاہور نے مزید کہا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں کے پرائس ٹرینڈ سے شہریوں کو ریلیف بھی ملا ہے، جس میں پیاز، بینگن، کدو، لہسن کی قیمتوں میں بھی واضح کمی ہوئی ہے. اس کے علاوہ آلو، ٹماٹر، کریلا، گوبھی، بند گوبھی، عربی مٹر کی قیمتیں جبکہ ابھی برقرار ہیں، اور میتھی، گاجر، شلجم، پالک، ادرک کی قیمتیں بھی مستحکم ہیں. اور اگر میں بات کروں پھلوں کے حوالے سے تو سیب، کیلا، امرود، انار، کنو، کھجور، خربوزہ کی قیمتیں بھی مستحکم ہیں. اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر لاہور موسیٰ رضا کا کہنا تھا کہ صارفین کے حقوق کا تحفظ ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور سرکاری ریٹ لسٹ پر سختی سے عمل ہوگا. اور اس کے علاوہ ناجائز منافع خوری کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوگی، جبکہ اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ فیلڈ میں بھی فعال ہیں. جی سرکاری ریٹ لسٹ پر سختی سے عمل درآمد ہوگا. اپڈیٹ کر رہی تھی گوہر سعید. بین الاقوامی دنیا سے خبر دیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مقبوضہ جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پر حملے میں جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے. بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا. بھارتی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 2 غیر ملکی سیاح اور بھارتی بحریہ کا افسر بھی شامل ہے. غیر ملکیوں کا تعلق اٹلی اور اسرائیل سے ہے. مقبوضہ جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 28 سیاح ہلاک، 12 زخمی ہو گئے. اب آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے ساتھ ٹیرف کے معاملے پر یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ چین کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے. اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ ڈیلنگ بہت اچھی کرنے جا رہے ہیں. چین کو معاہدہ کرنا ہی پڑے گا. چین نے معاہدہ نہ کیا تو ہم ڈیل طے کر لیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ چین پر عائد 145% ٹیرف جتنا نہیں رہے گا مگر یہ 0 بھی نہیں آئے گا. اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی ہے. ہم تبدیلی کے مرحلے میں ہیں. کرپٹو کو ریگولیٹری استحکام کی ضرورت ہے. واضح رہے کہ چین پر 145% ٹیرف عائد کرنے پر امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ شدت اختیار کر گئی تھی. اسرائیلی فوج کی غزہ پر سفاکانہ حملے جاری ہیں. بمباری میں مزید 32 فلسطینی شہید ہو گئے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں کم از کم 32 فلسطینیوں کو شہید کیا. اسرائیلی بمباری سے خان یونس میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں آگ لگ گئی جس سے 11 افراد جھلس کر شہید ہو گئے. مغربی غزہ سٹی میں گھر پر فضائی حملے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد شہید ہو گئے، جبکہ نصیرات پناہ گزین کیمپ میں جنگی طیاروں کے حملے میں 3 عام شہری جن میں 2 بچیاں بھی شامل تھیں شہید ہوئیں. رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں ان مشینری اور بلڈوزروں کو بھی نشانہ بنایا گیا جو غزہ میں ملبے تلے دبے افراد کی لاشیں نکالنے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے. پی ایس ایل سیزن 10 کے 12ویں میچ میں ملتان سلطانز نے لاہور قلندرز کو شکست دے کر ایونٹ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی ہے. ملتان میں کھیلے گئے میچ میں ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا. ملتان سلطانز نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹوں کے نقصان پر 228 رنز بنائے. یاسر خان نے 44 گیندوں پر 87 رنز بنائے. انہوں نے 6 چھکے اور 6 چوکے بھی لگائے. افتخار احمد 18 گیندوں پر 40 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. عثمان خان نے 39 اور محمد رضوان نے 32 رنز کی اننگز کھیلی. لاہور قلندرز کی جانب سے رشاد حسین نے 2، شاہین شاہ آفریدی، آصف آفریدی اور سکندر رضا نے 1-1 وکٹ حاصل کی. 229 رنز کے ہدف کے جواب میں لاہور قلندرز کی ٹیم 20 اوورز میں 195 رنز بنا سکی اور اسے 33 رنز سے شکست ہوئی. سکندر رضا نے 50، سیم بلنگز نے 43 اور فخر زمان نے 32 رنز بنائے. ملتان سلطان کی جانب سے عبید شاہ 3، برسول اور اسامہ میر نے 2-2 وکٹیں حاصل کی.
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज किताबों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नौजवान नस्ल रंगीन स्क्रीन्स में गुम होकर किताबों से दूर होती जा रही है। पाकिस्तान में किताबों का मुतालिया कम हो रहा है। हमें अपनी नस्ल को किताबों से मोहब्बत सिखानी होगी ताकि वो अपने विरसे से जुड़े रहें। किताबों का आलमी दिन हमें याद दिलाता है कि किताबें फिक्री तरक्की का रास्ता हैं। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है, मगर आज के जदीद दौर में मोबाइल फोन ने इसकी जगह ले ली है। इस मोबाइल फोन की बदौलत हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं। हालांकि किताब हमारी अखलाकी और माशरती तरबियत का एक अहम जरिया है। नौजवान नस्ल मोबाइल की रंगीनियों में खोकर किताबों से फायदा उठाने के बजाय उनसे दूर हो रही है। कुरान पाक में कहा गया है कि जानने वाले और ना जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। अफसोस कि पाकिस्तान में किताबों का मुतालिया कम हो रहा है। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई ने किताबों से दूरी को बढ़ा दिया है। इसके अलावा मोबाइल फोन और इंटरनेट के बढ़ते हुए असरात ने किताबों के मुताले को कम किया है। इसके बावजूद हमें अपनी नौजवान नस्ल को किताबों से दोस्ती करने की तरगीब देनी चाहिए ताकि वो अपने इस्लामी, सियासी और सकाफती विरसे से वाकिफ हो सकें। किताबों का आलमी दिन हमें ये याद दिलाता है कि कुतुब बेनी न सिर्फ हमारे वक्त को जाया होने से बचाती है बल्कि हमारी ज़हनी और फिक्री नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती है। हमें अपने घरों में किताबों के मुताले का माहौल पैदा करना चाहिए। इशाअती इदारों को मयारी और सस्ती किताबों की अशात पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि हमारी नस्ल किताबों से दूर न हो जाए।